السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے، اور میں وہ کمنٹ دیکھ کے بالکل بھی یہ سوچ میں نہیں پڑی کہ کون واپس آ گئی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، لیکن میرا سوال یہ ہے اس کمنٹ کرنے والی بہن سے کہ بہن جی وہ گئی کب تھی؟ وہ یوٹیوب کو چھوڑ کے گئی کب تھی کہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتایا کہ وہ واپس آ گئی ہے؟ چلیں جی، آپ نے بتایا کہ وہ واپس آ گئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ویڈیو جب میں نے اس کی دیکھی تو پتہ چلا جناب وہ ہمیں باتیں سنا رہی ہے۔ وہ مجھے بھی، کیونکہ میں بھی ریئیکشن چینل والی ہوں، میرا بھی ریئیکشن چینل ہے، تو مجھے بھی وہ باتیں سنا رہی ہے۔ اس کی باتوں کا دیں گے آج منہ توڑ جواب۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو ویورز، آج سے تقریباً 4 یا 5 دن پہلے ایک پوسٹ لگائی گئی تھی سونیا کے چینل پر، جس پہ لکھا گیا تھا کہ میں یوٹیوب کو چھوڑ رہی ہوں، میرے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں۔ اس کے بعد جو میں نے ریئیکشن ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، تو وہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آج محترمہ واپس آ چکی ہے، سونیا بیگم آج واپس آئی ہیں، اور بیگم صاحبہ نے بتایا کہ میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی۔ جو انسان اتنی زیادہ محنت کرے، 25 ہزار میں جو عورت، بس چھوڑے پرانی باتیں نہیں دہراتے، مطلب جو عورت اتنی زیادہ محنت کرے، دن رات ایک کر کے اپنے چینل کو گرو کرے، اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ذلیل ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اب 25 ہزار والی بات نہ کروں تو دوسری باتیں بھی نہ کروں، باقی باتیں تو کروں گی نا۔ 25 ہزار والی بات نہیں کرتی نا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، میں کیا کہہ رہی تھی کہ جو عورت یوٹیوب کی خاطر، ٹک ٹاک کی خاطر ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ذلیل ہوتی ہو، جس نے پیسوں کی خاطر اپنی شرم و حیا کو بھیج ڈالا ہو، وہ عورت اپنا ارننگ کرتا ہوا چینل چھوڑے گی؟ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ لوگوں کی یہ جرت بھی کیسے ہوئی کہ آپ نے ایسا سوچا؟ وہ تو مذاق کر رہی تھی، وہ تو بس آپ لوگوں کا پیار چیک کر رہی تھی کہ آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا پیار دکھایا تو وہ واپس آ گئی، مطلب وہ صرف آپ لوگوں کو چیک کر رہی تھی، آپ لوگوں کا پیار چیک کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ لوگ کس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں۔ اب جب آپ گائزوں نے، آپ ویورز نے، آپ سسٹروں نے کہا کہ چھوڑ دو، اچھا ہوا، شکر ہے تم نے ولاگنگ چھوڑ دی، بہت اچھا کیا، اور پردے کی باتیں آپ لوگوں نے کی، تو وہ سمجھ گئی کہ آپ لوگ اسے بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، آپ لوگ اسے بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، اس لیے وہ واپس آ گئی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی گائزو اور سسٹرو، آپ لوگوں نے مجھے وہ بات لازمی بتانی ہے، مجھے کمنٹ کر کے لازمی یہ بات بتانی ہے کہ کیا یوٹیوب کی کوئی نیو اپڈیٹ آئی ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوٹیوب کی کوئی نیو اپڈیٹ آئی ہے اس طرح کی کہ کمنٹس جو ہیں وہ سونیا کو کچھ اور شو ہوتے ہیں، اور جو عام آڈینس ہے، جو ہم جیسے لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، ان کو ان کی پسند کے کمنٹ شو ہوتے ہیں۔ مطلب اب جیسے ہم سب لوگوں کو ایسے کمنٹس شو ہو رہے تھے کہ سونیا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ ابھی واپس نہیں آنا آپ نے، اور سب بڑے خوش ہو رہے تھے کہ سونیا نے ولاگنگ چھوڑ دی، جتنے بھی کمنٹس آئے تھے ان کے مطابق۔ اور اس کے برعکس سونیا کو جو کمنٹس شو ہوئے وہ کچھ اور تھے، وہ اس طرح کے تھے کہ سونیا آپ واپس آ جاؤ، سونیا ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے، ہم آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں آپ کے ولاگ دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، ہم ہر روز اس عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو 25 میں نے کہا تھا 25 ہزار والی بات نہیں کروں گی، سوری، ہم اس عورت کو روز دیکھنا چاہتے ہیں جو ٹگے ٹگے پہ ذلیل ہوئی ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا تھا، ہم اس عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سونیا کو اس طرح کے کمنٹس ہو رہے تھے کہ لوگ اسے جو ہے وہ بس دیکھنا ہی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ولاگ آئے، اور بڑے بڑے ولاگ سونیا بنایا کرے، ڈیلی ڈیٹیل کے ساتھ، مطلب ولاگ بنایا کرے۔ تو گائزو سسٹرو، آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے کہ کیا کوئی ایسی اپڈیٹ آئی ہے
جس کے مطابق سونیا کو کچھ اور کمنٹس شو ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ اور شو ہوتے ہیں. تو خیر سونیا نے خود ہی اپنے منہ پہ بوجا مارا ہے. وہ جو ایک مجھے بڑا فنی لگتا ہے بوجا. خیر سونیا نے اپنے منہ پہ خود ہی لعنت ماری ہے، پھیری ہے. جیسے کہ وہ پہلے کسی زمانے میں بیٹھ کے اپنے منہ پہ اپنے ہاتھ کالے کر کے اپنے منہ پہ پھیرا کرتی تھی نا لعنتیں، تو اس بار بھی اس نے اپنے منہ پہ خود ہی ماری ہے. اپنے آپ کو خود ہی جھوٹا ثابت کر کے، اپنے آپ کو خود ہی گھٹیا ترین ثابت کر کے. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک تو اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، جھوٹ لکھا چینل پہ، اپنے پوسٹ لگائی، اور اس کے بعد جب ان باتوں کو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے آئی، اپنی صفائیاں دینے کے لیے آئی، تو تعلیم کا فقدان ہونے کی وجہ سے، تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ الٹا اپنی باتوں میں خود ہی پھنس گئی. کہتی ہے سونیا بیگم کہ کوئی بھی عورت جو چینل بناتی ہے، جو اتنی محنت کرتی ہے، اتنے سال لگاتی ہے، پھر وہی 25 ہزار والی بات مجھے بار بار پتہ نہیں آج کیوں یاد آ رہی ہے. کوئی دن ایسا ہوتا ہے نا جو ایک بات ذہن سے نہیں نکلتی، حالانکہ وہ بات ہم نے کرنی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ذہن سے نہیں نکلتی. آج میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. خیر ایک عورت اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرتی ہے تو وہ اس لیے تو نہیں نہ کرتی کہ وہ چینل بنائے، وہ کامیاب ہو جائے، وہ پھر اس کو چھوڑ دے. اور چینل ایک بھی نہیں بنایا، 2 بھی نہیں بنایا، 3 بار اس نے محنت کی ہے. تو اتنی محنت کر کے چینل چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خود یہ فرماتی ہیں کہ کوئی عورت جب اتنی محنت کر کے اتنی کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پیسے کمانے کے لیے کرتی ہے نا سب کچھ. تو بی ظاہر سی بات ہے، آپ نے بھی جو یہ بوجھے اپنے منہ پہ مارے تھے پہلے بھی اور ابھی آج بھی مارے، اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے پیسے کمانے کے لیے کیا ہے. اور ہم ریئیکشن چینل والے بھی جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو بھی مطلب ریئیکشن دے رہے ہیں، تو وہ اس میں ہم بھی ارننگ ہی کر رہے ہیں. پھر ہم میں سے تو کسی نے نہیں نا آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماریں، خود ہی آپ اس طرح کی پوسٹ لگائیں اور پھر خود ہی آ کے اس کو جاہلانہ طریقے سے ایکسپلین کریں اور یہ کہیں کہ یہ چینل میں نے کبھی چھوڑنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. میں نے اتنی یہ جو محنت کی ہے، اتنی جو میں نے پتہ نہیں کیا کیا کی ہے میں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، کیسے کیسے لوگوں سے میرے پالے پڑے ہیں، کیسے کیسے میں نے اپنے آپ کو ذلیل کی ہے. پیسوں کے لیے کیا نا آپ نے بی کسی پہ آپ نے احسان تو نہیں نا کیا تھا. اچھا مجھے ایک بات سن کے بڑی ہنسی آئی. محترمہ کا کہنا تھا کہ کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ولاگ نہیں بنایا تو ہم یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیں گے. اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ کوئی سونیا کا پرانا کوئی ٹک ٹاک کا گفٹر ہوگا، اور اس نے شاید سونیا کی 25 سوری وہ مطلب جو بھی پکچرس تھی کتنے بھی ہزار والی، وہ پکچرس شاید اس نے دیکھی ہوئی ہوں گی. وہ امیجن کرتا ہوگا ولاگ دیکھ کے، اس لیے اس نے ایسے جذبات میں کہہ دیا ہوگا کہ بھئی آپ واپس نہ آئی تو میں نے یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. ویسے اصولاً یہ بات کرنی تو مجھے بھی چاہیے تھی کہ بھئی سونیا اگر آپ واپس نہ آئی تو میں بھی اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گی. کیونکہ میں سچی بات اگر آپ کو بتاؤں، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. آپ ولاگ بنائیں گی تو پھر میں بھی ریئیکشن ویڈیو بناؤں گی. آپ جب ولاگ ہی نہیں بنائیں گی تو پھر میں ریئیکشن ویڈیو کس پہ بناؤں گی؟ تو اس وجہ سے اصولاً یہ بات مجھے کرنی چاہیے تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ واپس آئیں. ابھی تو مجھے ٹوٹل 20 دن بھی نہیں ہوئے ریگولر ویڈیوز بناتے ہوئے. بیچ میں ایک آدھ دن پھر ناغہ بھی ہو گیا تھا. تو ابھی مجھے ریگولر کام کرنے دیں، یہ بیچ میں ناٹک نہ کیا کریں پلیز. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز بناتی رہا کریں. ہم ریئیکشن چینل والوں پہ آپ الزام نہ لگائیں اپنی بے روزگاری کا. آپ بے روزگار ہو کے بیٹھ جائیں گی تو ہم پہ اس چیز کا الزام نہیں آنا چاہیے. آپ ہماری وجہ سے چھوڑ کے اگر آپ نے جانا ہوتا نا، آپ بہت پہلے جا چکی ہوتی. اگر آپ نے غیرت کھانی ہوتی نا، آپ کب کی کھا چکی ہوتی. او بھائی جس عورت کی انتہائی نازیبا قسم کی باتیں آ جائیں سوشل میڈیا پہ، وہ پھر بھی چھوڑ کے نہ جائے، تو پھر آپ لوگ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ابھی یہ جو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس کی نند کا جو اس نے سامان دکھایا اور جو اس کو وہ برتھ ڈے پہ گفٹ شفٹ آئے تھے وہ دکھائے، اور اس پہ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایس کے ٹی نے ویڈیو بنائی ہے تو شاید جو ہے
کوئی راز فاش ہو گیا، کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہو، بھائی خدا کا خوف کرو، مجھے اس چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ یہ انتہائی بغیرت قسم کے لوگ ہیں، ننگے ہو کے جو سوشل میڈیا کو پھر بھی نہیں چھوڑتے، مطلب اتنی بے عزتی جن کی ہو چکی ہو، اپنے منہ پہ لعنتیں باقاعدہ کالے ہاتھ کر کے مار چکے ہوں، پھر بھی ان کو غیرت نہ آئی ہو۔ وہ ایس کے ٹی کی ایک ویڈیو سے بس سوشل میڈیا چھوڑ کے چلی جائے گی کہ بھئی ایس کے ٹی نے اس کی نند کے وہ برتھ ڈے والا جو سامان ہے وہ بتا دیا اور اس کا بڑا راز فاش ہو گیا۔ اور خدا کا خوف کریں آپ لوگ، کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں کہ سونیا نے کیا کہا ہے؟ اس نے اپنا یہ جو خطاب ریکارڈ کروایا، اس میں کیا کہا ہے اس نے کہ میں یہاں پہ عزت کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہوں، میں یہاں پہ کوئی ننگی ہو کے نہیں آ رہی، میں کوئی ڈانس نہیں کر رہی، میں نے کوئی وہ اللہ معاف کرے کوئی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا ہوا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے بیچاری، میں بالکل اس بات میں سونیا کے ساتھ ہوں کہ وہ اللہ معاف کرے کوئی ننگی تو نہیں ہو کے آ رہی، ولاگ بنا رہی ہے، اپنے نارمل روٹین اپنی دکھا رہی ہے۔ آپ لوگ ان کے بیٹے سے سوری کچھ زیادہ عزت ہو گئی، آپ لوگ اس کے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو دکھا رہی ہے، جب وہ بالکل جس طرح مطلب جس خطاب میں جیسے اس نے بات کی ہے کہ وہ کوئی ننگی ہو کے تو نہیں آ رہی، تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، جب اس ٹائم پہ اس پہ بات کی گئی، اسے اس ٹائم پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب تو وہ ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر رہی، تو وہ ایک لمٹ میں رہ کے، جو کہ لمٹس اس کے سسرال والوں نے بنائی ہوئی ہیں، جو دائرہ اس کے سسرال والوں نے بنایا، اسی دائرے میں رہ کے وہ کام کر رہی ہے۔ جب وہ اس کی کوئی لمٹس ہی نہیں تھی، لمٹس کے باہر جا کے وہ یوٹیوب پہ کام کر رہی تھی، اپنے مائکے میں بیٹھ کے، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کے جب یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور جب یہ سارے کام عروج پہ تھے، عین عروج پہ تھے، جب یہ سارے کام عین عروج پہ تھے، جب اس کا باہر کا ویزا بھی لگ رہا تھا، جب یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی تھی، جب اس کی کچھ نازیبا قسم کی وائس بھی لیک ہو رہی تھی، جب یہ سارا کام عروج پہ تھا، اس ٹائم پہ تو اس کا رشتہ آیا تھا۔ وہ بندہ پھر اسے مطلب وہ اویس بھائی صاحب کا رشتہ آیا تھا، تو اویس بھائی صاحب کو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ وہ بندہ جب اسے نہیں روک رہا تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں پھر اس پہ انگلی اٹھانے والے اور اس پہ بات کرنے والے؟ باتیں اس کی بالکل ٹھیک ہیں، بالکل اس نے سچی باتیں کی ہیں۔ میں آج سونیا کے ساتھ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل سچی عورت ہے، کیونکہ آج اس نے یہ بھی کہہ دیے کہ آپ لوگ مجھے ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں، بہت شروع سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے 0 سے دیکھا ہے، مطلب 0 سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم سے لے کے آج دن تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب سونیا نے یہ بات کی ہے تو مجھے ایسے شک ہو رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے ابھی پہلے کیا ہو، وہ جو سب کچھ آؤٹ ہو گیا تھا، شاید وہ سارا کچھ بھی وہ کرتی ہو پیٹھ پیچھے، لیکن ہمیں شاید پتہ نہ ہو۔ تو کیونکہ اس نے خود ہی کہا ہے نا کہ میں ویسی ہی ہوں، میں جیسے پہلے دن تھی یوٹیوب پہ، آج بھی میں ویسے ہی ہوں۔ مطلب کیا اس بات کا؟ کیا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی آپ پکچرز اپنی سیل کرتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں ویسے تو آپ کے حق کی بات کر رہی ہوں، آپ کو آج میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا آپ نے جواب دیا، ہم سب لوگوں کو منہ توڑ جواب آپ نے دیا، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ جیسے ڈے 1 پہ تھی، آج بھی آپ ویسی ہیں، آپ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، تو اس کا میں کیا مطلب نکالوں کہ آج بھی آپ اپنی پکچر سیل کرتی ہیں؟ ایک اور بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئی معذرت کے ساتھ، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم نہیں دیا کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی غیبت کریں، اس کی برائی کریں۔ تو پیٹھ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تو ہم تب برائی کریں نا کہ جب ہم یہ ساری باتیں ایویں اپنے گھر میں فضول میں آپ کو ڈسکس کر رہے ہوں، وہ ہوتا ہے نا پیٹھ پیچھے۔ ہم تو ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم تو اپنا بیان جس طرح آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اسی طرح ہم بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہم تو خاص طور پہ میں اپنی بات کروں، میں تو ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، میں تو مطلب آپ میری بات سن رہی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ میری بات سن رہی ہیں، پیٹھ پیچھے کوئی نہیں کر رہی میں بات۔ لیکن ایک بات مجھے بہت زیادہ بری لگی ہے، آپ نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ لوگ شروع سے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب نہ ہوں، میرے خلاف اسی لیے باتیں کرتے ہو۔ بی بی تو ہے کون؟ اور تو ہے کون؟ 71,000 سے اوپر تو
تمہارے سبسکرائبر آج دن تک گئے نہیں ہیں، بڑا جھوٹ لکھ کے کہ بھئی میں ولاگنگ چھوڑ رہی ہوں، میرے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اتنا بڑا جھوٹ لکھ کر کے پوسٹ لگائی، اور اس کے بعد بھی جو وہ لاسٹ ویڈیو تھی نا اس میں 35,000 سے زیادہ ویوز نہیں آئے، 35-40 ہزار سے زیادہ ویوز نہیں آئے، اور تم کہتی ہو کہ تم نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ باخدا آج کی ویڈیو میں اگر تمہارا نام نہ لوں اور خالی 25,000 کا ذکر کروں نا تو لوگ پہچان جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے یہ والی پہچان بنائی ہے، اپنی نیگیٹو پہچان بنائی ہے، اپنی تم نے اپنا یہ امیج بنایا ہے، عزت اپنی لیلام کر کے تم کہتی ہو کہ میں نے عزت بنائی ہے، میں نے پہچان بنائی ہے، میں بہت بڑی یوٹیوبر بن گئی ہوں، میں بہت بڑی کوئی توپ خان بن گئی ہوں۔ چلے جی سسٹرو، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں کرنے والی، جواب تو اور بھی آ رہے ہیں ذہن میں دینے کے لیے، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو خواہ میں اتنی لمبی کھینچنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔